ایک طرف شکرے گھوم رہے ہیں, چیلیں گھوم رہی ہیں اچکنے کے لیے کہ آپ کے بچوں کو آگے لے کے چلے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی کیئر نہیں کی, کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو لے کے چلا جائے. بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس لیے آپ کا بچہ گیم کھیلتا رہے, اسی میں لگا رہے. وہ نفسیاتی مریض بن جائے, بچہ نشہ کرنا شروع کر دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کی نظر ایک نمبر ہے, ایک کنزیومر ہے. اور ایک طرف ہم ماں باپ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہونا پڑے گا, آپ موجود ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سافٹ پیرنٹنگ ہے اور بالکل بچے کو یہ ڈانٹو بھی نہیں اور چیخو بھی نہیں, اور اس کی شخصیت پہ کوئی آپ بہت گہرا اسکار چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر ایک زخم رہ جائے گا جو عمر بھر نہیں بھرے گا. وہ ساری جو ذرا سافٹ سی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو مؤثر پیرنٹنگ یہی ہے کہ اب باپ نے دیکھا گور کے اماں نے دو سنائی اور کبھی ایک آدھ لگا بھی دی. تو ایز سم ون جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے اندر, تو آپ ان تینوں رویوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا میں اپنے بچے کو مارنے کا حق رکھتا ہوں, یا مجھے صرف ڈانٹ تک محدود کرنا ہے, یا پھر یہ کہ مجھے اس سچویشن اور بچے کے مزاج کے حساب سے دیکھنا ہے سچویشن کو؟ دیکھیں, اصل میں پیرنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کیا ہے. جو ماں باپ ہیں وہ لیڈرز ہیں, وہ رائی ہیں, وہ نگہبان ہیں, وہ امیر ہیں. تو امیر کی ذمہ داریاں ہیں اور امیر سے سوال کیے جائیں گے. مطلب میں اگر باپ ہوں تو مجھ سے سوال کیا جائے گا میری فیملی کے بارے میں, میری وائف کے بارے میں اور میرے بچوں کے بارے میں. خاص طور پہ بھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں, صحیح مجھ سے سوال کیا جائے گا. تو ہم یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ایک امیر کو ہونا کیسا چاہیے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہ بات سمجھ لی تو پیرنٹنگ آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی لیڈر کے طور پر. لیڈر کے طور پہ اگر آپ نے ماں باپ کو لیڈر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا, اور لیڈر کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل ماڈلز ہیں, اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو یہ آپ کے سارے سوالات تقریباً ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور ماڈل ہے, اس کا نام ہے کیئر اینڈ گروتھ ماڈل. کیئر اینڈ گروتھ ماڈل وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیرنٹنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے, پیرنٹنگ میں نہیں, لیڈرشپ میں آپ کو کیا کرنا ہے. ایک بڑا لیڈر کیا کرتا ہے؟ نمبر 1, وہ کیئر کرتا ہے, اس کو پرواہ ہوتی ہے اپنے لوگوں کی. اگر اس کو اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے تو وہ اچھا لیڈر نہیں ہے. پرواہ سے کیا مراد ہے, اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. یعنی پرواہ کیا ہوتی ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں, اس وقت جو سوسائٹی چل رہی ہے اس میں امپورٹنٹ کتنا ہے ایک اچھا لیڈر کا ہونا, ورنہ کتنے مسائل ہوں گے اور ہو رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. آج کی مثال ہے, آج میں چھت پہ گیا تو ایک ہمارے چھت پہ ایک بلی آئی ہوئی ہے, اس نے بچے دیے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کے 3 بچے ہیں. تو میں گیا تو بلی موجود نہیں تھی اور تینوں بچے کھیل رہے تھے. میں نیچے آ گیا, جس میں فون پہ بات کرنی تھی. آپ کو پتا ہے کراچی میں آج کل سگنلس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, تو فون پہ بات کرنے کے لیے چھت پہ جانا پڑتا ہے بار بار. تو میں نے بتا دیا آپ کو سگنل کا مسئلہ ہے, کہیں آپ کو دماغ کسی اور طرف جائے. تو پرانے زمانے والے مسائل ہو گئے, پرانے والے مسائل وہ مسئلہ نہیں زیادہ تھا بالکل. لیکن میں جا رہا تھا سگنل کے لیے, مطلب موبائل کے سگنل کے لیے. اب میں وہاں پہ گیا تو سگنل نہیں آ رہے تھے. میں نے فون پہ بات کی, بچے کھیل رہے ہیں. اچھا چیلیں اوپر آ چکی تھیں, موسم اتنا اچھا ہے آج کل. تو میں کہا دیکھو موسم کتنا اچھا ہے, پرندے آئے ہوئے ہیں. میں نیچے آ گیا, لیکن دوبارہ ایک کال آئی. میں دوبارہ جیسے اوپر گیا, اسی وقت ایک چیل آئی, اس نے ایک بچے کو اٹھایا, جھپٹا مارا اور لے کے چلی گئی. ایک تکلیف دہ لمحہ تھا میرے لیے. اسی دوران پیچھے سے بلی بھی آ گئی. بلی پریشان ہو کے دیکھنے لگی, یعنی بچے کو اٹھایا تھا تو بلی اس وقت نہیں تھی موجود. اب بلی بھی آ گئی, کچھ کھانا وانا لینے گئی ہوگی. اس نے آ کے دیکھا کہ بچہ میرا غائب ہے. بلی کے بچہ لے گئی. دیکھیں جب بلی کا بچہ لے کے آتا ہے تو بلی بہت اپسیٹ ہوتی ہے. آپ کبھی کسی بھی بلی جانور کا بچہ لے کے جائے تو بہت, آپ نے بہت سارے تجربے سب کے پاس ہوں گے. اب 2 بچے بچے ہوئے تھے, اب وہ دونوں بچے اس کے پاس آ گئے, وہ اداس بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ ان کی وہ کیئر کر رہی ہے. ایک بچہ جا چکا ہے, اب ان کا خیال رکھ رہی ہے. اور جب میں یہاں پہ آ رہا تھا, آنے سے پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کے نیچے والے پورشن میں آ چکی تھی جو کہ محفوظ تھا. کیئر بھی ایسی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی کیئر نہیں کی تو باہر کی سوسائٹی اتنی خطرناک ہے. سوسائٹی سے میرے اس وقت مراد ہے کہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو لے کے چلا جائے گا. وہ آپ کے بچوں کو کہاں انوالو کرتا ہے؟ بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ کا بچہ گیم کھیلتا رہے, اسی میں لگا رہے. وہ نفسیاتی مریض بن جائے, اس کو کوئی سے سروکار نہیں پڑتا. وہ اس کی نظر ایک نمبر ہے, ایک کنزیومر ہے. بچے کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری ریسرچ استعمال کرتے ہیں. بچہ نشہ کرنا شروع کر دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بچہ بے حیائی میں اتر آئے, یہ تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. $650 بلین کی آپ کی انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے کس بات کی؟ کہ آپ خوبصورت نظر آئیں.
اور یہ رپورٹس آپ دیکھ لیجیے آرام سے آپ کو مل جائیں گی, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. $650 بلین کی انویسٹمنٹ اس لیے ہے کہ آپ کے لڑکیوں کو یہ بتایا جائے کہ تم خوبصورت ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہوگی, اس لیے تمہارا خوبصورت نظر آنا بہت ضروری ہے, اور اس خوبصورت نظر آنے کے لیے تمہیں کریمز استعمال کرنی ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے. سرجری کا تو آپ نے بھی خود رانا صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں کس قدر سرجریز ہو رہی ہیں اس لیے کہ خوبصورت نظر. پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان میں بھی ہو بہت رہی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہو چکی ہیں, دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. مطلب $100 بلین سے زیادہ آپ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ گورا نظر آئے. صرف رنگ گورا کرنے کے لیے $100 بلین سے زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں. تو ایک طرف شکرے گھوم رہے ہیں, چیلیں گھوم رہی ہیں اچکنے کے لیے کہ آپ کے بچوں کو آگے لے کے چلے جائیں, اور ایک طرف ہم ماں باپ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو کیئر اینڈ گروتھ ماڈل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو کیئر کرنی پڑے گی. کیئر کرنے کے لیے آپ کو ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہونا پڑے گا. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہیں, آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے, آپ موجود ہی نہیں ہیں. دیکھیں, موجود نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ابھی صرف کیئر کی بات کر رہے ہیں, گروتھ کی اس کے بات کریں گے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کے پاس پیرنٹس موجود ہی نہیں ہیں. بلکہ ہیں بھی تو مطلب ہیں بھی تو پاس نہیں ہے نا, ہیں بھی تو پاس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, موبائل میں لگے ہوئے, ان کے لیے بھی تو $650 بلین کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے نا, ان کے لیے پیچھے انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اور دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ 73% بچوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. اور تنہائی محسوس کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بہت چھوٹے بچے کہتے ہیں, یہ چھوٹے بچے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تنہائی اتنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, ہمارے جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں نا, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈسکمفرٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ ڈسکمفرٹ محسوس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ہرٹ محسوس کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں, پھر آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, پھر آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. فرسٹریٹڈ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. ڈس اپوائنٹمنٹ, کچھ کرنا ہی چھوڑ دیا آپ نے. پھر آپ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں. تنہائی بالکل پیک پہ جا کے ہوتی ہے, اس کے بعد تباہی ہے. بچہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے, یہ کیئر کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی. امائیں, ہم صرف باپ کی بات نہیں کر رہے, امائیں, ٹک ٹاکر امائیں. میرے دوست کا ایک اسکول ہے, وہ کہتا ہے امائیں آتی ہیں کہ بھائی بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں. کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کبھی کبھی ان اماؤں کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں, تو آدھی امائیں تو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں, ہر وقت آن لائن ہوتی ہیں. وہ کوئی میسج کرنا ہے تو امائیں ہر وقت آن لائن ہے. اور پھر کہنا, اور پھر بچے تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے. سب سے خطرناک بات یہ کہ ہم بچوں کی کیئر نہیں کر رہے. ایز اے پیرنٹ, ایز اے لیڈر ہمیں کیئر کرنا چاہیے. کیئر میں ہم اور مزید بات کریں گے کیونکہ یہ ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے. کہ جب ہم اس کا دوسرے چلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, جو لیڈر ہوتا ہے نا, دو طرح کے دنیا میں بڑے لیڈر مشہور ہیں. یعنی دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں. ایک لیڈر ہوتے ہیں جو کہ پیپل اورینٹیڈ ہوتے ہیں, جن کو لوگوں کی گروتھ جن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ خوش رہیں, ان کے مسائل حل ہوں, وہ ڈپریشن میں نہ جائیں, وہ پریشان نہ ہوں. ایک طرف کیا ہے لیڈرشپ, کون سی ہے؟ پیپل اورینٹیڈ. دوسری طرف لیڈرشپ ہے جو بڑی لیڈرشپ ہے, میرے خیال 90% ہے, وہ گول اورینٹیڈ. مقاصد پورے ہونے چاہیے. ورکر نفسیاتی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے, فیملی کے قریب لوگوں کی شادیاں اٹینڈ نہیں کر پا رہا, وہ میتیں اٹینڈ نہیں کر پا رہا, وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا, بچوں کے مطلب کچھ نہیں کر پا رہا, لیکن رزلٹ پورے اس کو دینا ہے. تو دو طرح کے ماڈل ہیں, پیپل اورینٹیڈ اور گول اورینٹیڈ. بہترین ماڈل یہ ہے کہ آپ پیپل اورینٹیڈ بھی ہوں اور گول اورینٹیڈ بھی ہوں. یعنی آپ کو ریزلٹس بھی حاصل کرنے ہیں اور آپ کو ان کی کیئر بھی کرنی ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی ایڈیشنل بات کر دوں. اگر آپ کو پیرنٹنگ سیکھنی ہے, دنیا بھر میں جو اس وقت بات کی جا رہی ہے اس ماڈل کی, پیپل اور گول اورینٹیڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے زیادہ پرفیکٹ ایگزامپل آپ کو کہیں نہیں ملے گی. زندگی میں کہیں ایک دفعہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے اپنے گولز پہ کمپرومائز کیا, ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا, اور لوگوں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, ایک شخص کی زندگی, کہیں لوگوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. چلو گول حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کر دیتے ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کیا. ہم دوبارہ آتے ہیں کیئر اینڈ گروتھ ماڈل پہ. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیئر کرنے کے لیے ان کے پاس ہونا ضروری ہے. کیئر کرنے کے لیے ان سے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, بات چیت تو کریں ان سے آپ. اور کیئر کرنے کے لیے ان کی رائے جاننا بہت ضروری ہے. کیئر کرنا چاہتے ہیں نا آپ بچوں کی, خوشحال گھرانہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو بچوں سے بات بھی کرنی پڑے گی, ان کے سامنے موجود بھی ہونا پڑے گا, اور ان کی رائے سننی بھی پڑے گی, رائے کا احترام بھی کرنا پڑے گا.
یہ ہے لیڈرشپ اور پیرنٹنگ کی سب سے بنیادی چیز کہ آپ کو کیئر کرنی پڑے گی.